جی بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہے پروگرام صبح ہدایت میں، اور صبح ہدایت کا آج کا یہ عید کا دوسرا دن، عید کا دوسرا ہمارا یہ پروگرام، اور اس حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے، حقیقی عید کیا ہوتی ہے اور ہم نے کس انداز سے عید منائی، لیکن کوشش ہماری ضرور ہونی چاہیے کہ اس حقیقی خوشی کی طرف ہم اپنا سفر جاری رکھیں۔ اور ایک جیسے بہت سے ہمارے ویورز نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، ایک جو ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا سسٹرز کے، ماہ رمضان ابھی گزرا ہے، ہماری وہ عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، بالکل، یا ماہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ ان کا قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو اس کا ایک فارمولہ یہی ہے کہ اگر ہم نے اسی زندگی کو تھوڑا سا کنٹینیو رکھا ہے پھر تو وہ قبول ہو گئی، وہ تبدیلی جو ایک ہونی چاہیے تھی متقی کی طرف، جو ایک سفر تھا وہ ہم نے پہلے زینے پہ قدم رکھ لیا۔ تو اگر ہم بالکل ہی چینج ہو گئے تو سمجھے وہ بھی ہماری بھوک پیاسی تھی، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے رمضان المبارک خدا کا مہینہ ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ پورے جو اس مہینے کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں یہ بھی ہم تصور کریں گے سارے ہی اللہ کے مہینے ہیں، اور وہ تمام عبادتیں اور وہ تمام کام اگر ہم جاری رکھیں تو میرے خیال میں ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی پوری۔ بالکل صحیح۔ اور وہ پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہاں ہمارے روزے قبول ہوئے ہیں، اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک کا جو وقفہ ہے نا، اس میں ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طریقے سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ بس ہم وقتی طور پہ ہی ایک بنتے ہیں، ایک سارا خدا کرے کہ ایسے ہم پکے جیسے کہتے ہیں حقیقی طور پہ ہم مسلمان بن جائیں، اور یہ نہ انتظار نہ کرتے رہیں کہ فلاں دن آئے گا تو ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے۔ جیسے مولا علی علیہ السلام کا آپ نے پہلے ہی وہ سنہری بات میں پیش کیا، فرمان کہ ہر دن عید ہو سکتی ہے اگر آپ نے اچھے اپنے حقوق ادا کیے ہیں، اپنے فرائض ادا کیے ہیں، تو پھر آپ کا وہ دن عید ہو سکتی ہے۔ فاروق صاحب ابھی یہی بات میں آپ سے کر رہی تھی کہ ایک کال جو پونا سے آئی تھی میرے بھائی کی، مطلب ان کے جو احساسات اور جذبات میں نے دیکھے تو مجھے بہت میں متاثر ہوئی کہ بھائی مطلب خوشی ہوئی مجھے کہ اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایسی بات لوگوں تک پہنچائیں، ایسی روشنی تعلیم محمد آل محمد کی تعلیم کو آگے پہنچائیں کہ کسی کے دل پہ اثر ہو اور کوئی نیک کام کی طرف قدم اٹھائے۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک فرد نے اگر ایک انسان نے ایسا محسوس کیا اور احساس کیا تو یہ ایک نیکی تھی، بہت اچھا جذبہ تھا۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی کہ ہم اس طرح کے جذبات انفرادی طور پہ ہر ایک اگر اپنا اس کو سمجھے کہ یہ ہمارا فرض ہے تو وہ اس کو ادا کرے، تو ماشاءاللہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ تکلیفیں بہت جلد دور ہو سکتی ہیں۔ اور کیونکہ یہ احساس ہی ایسی چیز ہے کہ ہم کسی کا احساس کرتے ہیں تو ہمیں جو ہم احساس کرنا ہی ہمارے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی کیا شخصیت ہے۔ اگر آپ میں احساس اور ہے کسی سے کا، اسی سے انسان پہچانا جاتا ہے، اور آپ میں وہ بے حسی تو سمجھے آپ ایک جانور ہیں، کیونکہ جانور میں بے حسی پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا بے حسی کا اتنا وہ بڑھ چکا ہے کہ ساتھ والوں کو بہت زیادہ مسائل ہیں، پڑوسی کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، ماں جو ہے وہ خودکشی کر رہی ہے بچوں سمیت، لیکن ان کی اسی کے محلے میں کوئی بہت بڑے مل اونر بھی ہوں گے، بہت بڑے جگیردار بھی ہوں گے۔ تو ایسے میں جو بھی پیسے والا ہے، جو بھی صاحب اختیار ہے، جیسے ہمارے نقوی صاحب نے بھی کہا کہ ان حکمرانوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس انداز میں پھر وہ جو آپ کے پاس وہ اپنے اتنے بڑے مناصب آپ کو ملے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری اس سے پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بالکل بڑھ جاتی ہے۔ بے اختیار بندہ ہے، کسی کے پاس خود کو کمانے کے کم ہے تو اس کا سوال بھی اس سے کم ہی ہوگا، لیکن جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نواز رہا ہے آپ کا سوالوں کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے اوپر پوچھ کا جو ایک سلسلہ کار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ جو نعمتیں آپ کو ملی ہے، کوئی اختیار ملا ہے، کوئی منصب ملا ہے، تو پھر اس کو انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کے لیے وقف کر دیں۔ ایسے لوگ ہیں لیکن بہت کم ہیں، بہت کم ہے، کیونکہ اور اگر آپ میں یہ جذبہ یہ کچھ نہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ یزید ہیں، آپ فرعون ہیں، کیونکہ وہ اس نے انتہا کر دی تھی، مطلب دیکھیں نا یزید نے انتہا کر دی تھی بے حسی کی، اس نے ساری قدریں بھلا دی تھی، وہ سب احساسات اس سے ختم و زائل ہو چکے تھے کہ وہ احساس کرتے۔ کالر آ گئے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فروخ بھائی، میری دونوں بہنوں کو بھی السلام علیکم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آج پھر عید مبارک آپ کو۔ خیر مبارک، خیر مبارک، شکریہ۔ تو دیکھیں وہ نقوی صاحب کی ایک چھوٹی سی بات میں تھوڑی سی میں ایکسٹرا ایڈ کر دیتا ہوں کہ نقوی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب چلے گئے ہیں، لیکن ان کی دو باقی جو مورے تھے وہ انہوں نے بھول گئے۔ اپنا کیا کہتے ہیں زرداری صاحب امریکہ گئے تھے، نواز شریف صاحب سعودی عرب گئے تھے، اور عمران خان صاحب لندن آئے تھے۔
تو یہ تینوں اپنے اپنے ایجنڈے پہ نکلے ہیں اور تینوں واپس اپنے اپنے ایجنڈا لے کے واپس جائیں گے پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو ٹاپک ہے فاروق بھائی آپ کا ہے حقیقی عید. جی دیکھیں کہ فاروق بھائی جس طرف امت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیگریگیشن اتنی اپنا کیا کہتے ہیں اندر آ چکی ہے, گھروں کے اندر داخل ہو چکی, امت کے اندر خاص طور پہ مسجدوں میں, گھروں میں, آفس میں, ٹی وی پہ, چینل پہ, جہاں جہاں آپ کی آواز جا رہی ہے, جہاں جہاں پہ آپ سن رہے ہیں, وہاں پہ سیگریگیشن ہے. یہاں تک میں آپ کو بول دوں گا کہ آپ کے ہی ٹی وی کے اوپر ایک کال آئی تھی, وہ جواب حاضر ہے میں اس کی توجہ آپ کی دلاؤں گا کہ کہاں تک سیگریگیشن ہو چکی ہے. کہ وہاں سے سعودی عرب سے فاروق بھائی آپ کو کال آئی تھی, اس بھائی نے یہ کہا تھا کہ فاروق بھائی آپ 2 ٹیلی فون رکھیں, ایک ٹیلی فون رکھیں مومنین کے لیے اور ایک ٹیلی فون ان کے لیے کہ جو مومن نہیں ہے. تو یہاں تک دیکھیں کہ پبلک کے اندر علماء دین دیکھیں کہ یہ کیا ہم نے اپنی امت کو بنا دیا ہے. دوسری بات میں امت کی یہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہی ہمارے مفتی ہیں, یہی ہمارے علماء دین ہیں. فاروق بھائی یہی ہمارے عالم دین اگر لوکل الیکشن پہ کھڑے ہو جائیں ان کو ووٹ نہیں کوئی دیتا. یہ کیا چیز ہے؟ ان لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ علماء دین کا اس وقت جو امت کی جو تقاضے ہیں, امت کو واپس لے کے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, حقیقی عید منانی ہے, تو اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کا رخ کرنا پڑے گا. آپ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ فتوے دے رہے ہیں, لیکن جہاں پہ عوام کی نمائندگی آپ نے کرنی ہے وہ پلیٹ فارم کمپلیٹلی خالی ہے. اس کی طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ میں یہی کہتا ہوں کہ اس لندن میں آپ کوئی ایک پوائنٹ کرتے کہ یہ عالم دین ہے اور امت کا بہت سب سے ٹاپ کا ہے, میں اس کو بلدی الیکشن یہاں پہ کھڑا کرتا ہوں, ان کو ووٹ نہیں ملے گا. مسجد میں آدمی اکٹھے کر لیں. اس طرف جو حقیقی جو ہے راستہ ہے علماء دین ہم کو دکھائے اور خود بھی وہ راستہ دیکھیں. ہم بہت دور ہو چکے ہیں کہ یہی بات ہے کہ آج جو عید منا رہے ہیں فاروق بھائی, مسجد میں نے 30 دن گزارے ہیں, سب لوگوں نے گزارے ہو گئے, لیکن مسجد کی حالت جو میں نے دیکھی ہے اعتکاف کے اندر اور رمضان شریف کے اندر, اس کے اوپر ایک پوری بک لکھی جا سکتی ہے کہ ہمارا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے. بالکل قرآن لوگ بچے پڑھ رہے ہیں, سب بڑے پڑھ رہے ہیں, وہ بیسک تھنگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. یہاں تک فاروق بھائی میں نے مسجد میں ہوور کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ناخن کاٹ کے کونے میں رکھ دیے ہیں. وہ گٹکی جو ہیلو جی ہم سن رہے ہیں بھائی. ہاں, تو فاروق بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی نیچے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک بالکل اتنی سیگریگیشن ہو چکی ہے کہ اب سمجھ لیں کہ فاروق بھائی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں نا مریض کو لے کے, وہ کہتا ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اللہ اس کے لیے دعا کرو بس, کیونکہ اس کا کینسر اتنا جسم میں پھیل چکا ہے کہ اب اس کے علاج میرے پاس نہیں ہے. تو امت کا اس وقت اسٹریچر کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اور اس طرح زبردست کینسر پھیل چکا ہے اپنی اس باڈی کے اندر کہ اس کو اب ڈاکٹروں نے تو علاج کر دیا ہے. اب یہی ہے کہ اب دوبارہ علماء دین میں اپنا رول سمجھیں, مفتی حضرات دیکھیں, امت تو بیٹھے, انشاءاللہ تعالی اسی باڈی کو پھر دوبارہ حالت میں لے کے آئیں گے, اچھی حالت میں. بہت شکریہ سر فاروق بھائی, مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا. اللہ کرے انشاءاللہ اس میں بہتری ہو. بہت شکریہ محمد علی صاحب لندن سے, آپ کی کال کا. آپ کے اپنے نظریات ہیں, اپنی سوچ ہے, لیکن اگر ممبر رسول پر جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری سر انجام دیں تو ممبر پارلیمنٹ یا اس انداز سے جو بھی ووٹ کے نام کے اوپر جو چنے ہوئے لوگ ہیں, ویسے تو صدر اوباما بھی ووٹ کے ذریعے آیا ہوگا, نیتنیاہو بھی شاید ووٹ کے ذریعے آیا ہو, لیکن وہ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ اپنے الگ الگ فیلڈ میں بھی اپنا صحیح طور پہ سر انجام دے اپنا کام, اور مسلمانوں کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کاش جو گلی گلی محلے محلے جو ہماری مساجد ہیں وہاں سے بھی ایک بہترین پیغام جائے, لیکن وہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ ممبر رسول پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ واقعی اس قابل ہے, اور وہ بھی خود اتنا ہی تعلیم یافتہ ہے, وہ بھی خود اتنا ہی زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہے, یا اس عہد حاضر کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھال رہا ہے, پھر تو وہ اچھی بات ہے, وہ لوگوں کو بھی اچھی تبلیغ کرے گا. لیکن وہ بھی اگر 1914 والے ہی سوچ لے کے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو پھر اسی وجہ سے ہم آپس میں دست و گریبان ہیں, جیسے ہمارے اوپر والے ہوں گے ویسے پھر نیچے عوام بھی ہوگی. تو یہ ہر فیلڈ میں پارلیمنٹ میں بھی ہماری نمائندگی ہو, لیکن جو ممبر رسول جو ایک اہم جگہ ہے, جمعے کے خطبات, ہم اسی لیے تو ہماری عبادات دیکھیں کہ ہر جگہ ہمیں اجتماعیت کا ایک پیغام ہے کہ جمعے کو جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے خطیب صاحب جو خطبہ دیں وہ حالات حاضرہ پر بھی ہمیں تھوڑا سا
بتا پائیں, ان کا اتنا نالج ہو کہ کیا حالات چل رہے ہیں, کس انداز سے ہم نے کیا رخ متعین کرنا ہے. اگر شیعہ کلنگ ہو رہی ہے, کوئٹہ میں ہاں زائرین مارے گئے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, بس ہم اپنی نماز پڑھ کے آ گئے ہیں, یا کوئی اگر فلسطین کی جو صورتحال ہے ٹھیک ہے ہوتی رہے, ہمیں کیا اس سے. تو یہ اس سے پھر ہم بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں, اور شاید ایک BC بڑھنے کی وجہ ایک یہی ہے کہ ہم باخبر ہی نہیں ہیں. تو باخبر ہوں گے تو شاید ہماری وہ حصے دوبارہ جاگے جو انسان ہونے کے ناطے ہم میں ہونی چاہیے, جاگتی رہنی چاہیے. محمد علی صاحب کی کال تھی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی بات کیجئے. آپ کی آواز. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ. ہمارے ساتھ کون؟ مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک. میں ان سے اپنے فاروق بھائی سے بات کروں گا. جی جی آپ بات کر رہے ہیں, اپنا نام بتائیں گے؟ اچھا, میں اکرام رضوی بول رہا ہوں لوٹن سے. جی بسم اللہ. اکرام رضوی صاحب, عید مبارک. آپ کو جو ہے عید بہت بہت عید مبارک ہو. خیر مبارک. ماشاءاللہ جو ہے یہ جو رمضان مبارک ہے اس قدر اچھا گزرا ہے کہ کوئی حد نہیں. بے شک. ہمارے پاس 4 علماء آئے تھے. ایک جو ہے نا امریکہ سے آئے تھے اسامہ غنی صاحب, اس کے بعد میں علی عباس رضوی صاحب, اس کے بعد آپ کے جو ہے نا اپنے بخاری صاحب, فدا حسین بخاری صاحب, اور ہمارے پاس جو تھے کراچی کے جو ہے نا عالم مرتضی زیدی. ماشاءاللہ. اس قدر عمدہ میں سمجھتا ہوں, میری اس وقت 77 ایئر ایج ہے, اور اتنا عمدہ میں نے رمضان نہیں دیکھا. اچھا رضوی صاحب, کیا جو ہم نے باتیں کر رہے ہیں, جو آج آپ جو باتیں کر رہے ہیں, اس کا ایک دوسرے پہلو بھی ہوتے ہیں. جی. دوسرے پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیٹ ہے جی اس نے اگر کسی کو فائدہ پہنچایا ہے تو وہ شیعوں کو. ٹھیک ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پہلے یہ تھا کہ شیعوں کے اوپر جو تھے وہ لوگ ان کو الزام دیتے تھے, ان کو کہتے تھے ہم ان کی تمہاری مسجد میں نہیں جائیں گے, ہمارا نکاح ٹوٹ جائے گا, یہ ہو جائے گا, اس قدر باتیں تھی. اب انٹرنیٹ کے اوپر سب چیز آ گئی ہے, لوگ جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں, نوجوان جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر سب دیکھ رہا ہے, اور یہ غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں. جی ہاں, یہ بہترین وقت ہے. بے شک یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا اس وقت مسلمان جو ہے نا مسلمان کو مار رہا ہے, مگر مسلمان جو ہے نا مسلمان سے اتنا قریب بھی ہے کہ کوئی حد نہیں ہے. اتنی دوستیاں اب بڑھ رہی ہیں کہ کوئی حد نہیں. تو ہر چیز کو بیلنس کر کے دیکھیں. اگر وہ جو ہے نا جو ایسے مسلمان بھی ہیں جو شیعوں کو بھی مار رہے ہیں, سنیوں کو بھی مار رہے ہیں, قادیانیوں کو بھی مار رہے ہیں, عیسائیوں کو بھی مار رہے ہیں. یہ ایک طرف یہ ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ گلے مل رہا ہے, مسلمان بہترین ہے. اور یہ تو دشمن جو چاہا تھا وہ یہ کہ سنی شیعہ کا فساد ہو. شکر ہے پروردگار کا کہ ابھی تک سنی شیعہ کا کوئی فساد نہیں ہوا ہے, اور سنی شیعہ قریب آ رہا ہے, اور ہم جو ہے نا بڑھ رہے ہیں, آگے کی طرف ترقی کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس قدر وہ نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ سے بہت اچھا رمضان المبارک گزرا ہے, اور آپ لوگوں کو عید مبارک ہو. صدا سلامت رہیں. بہت شکریہ رضوی صاحب, بہترین آپ نے وہاں کا بھی حالات بتائے کہ کس انداز سے علماء کرام نے آپ تک وہ علم پہنچائے. ہدایت ٹی وی کے بھی پروگرامز آپ نے دیکھے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا آج انٹرنیٹ کا دور ہے, آج وہ وقت نہیں ہے کہ کوئی غلط بات پھیلانے میں بہت آسانی سے کامیاب ہو. اب تو اگلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حقیقت کیا ہے. اور انہوں نے قادیانیوں کا ذکر کیا, بالکل ایک گوجرانوالا میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے, قادیانیوں کے شاید گھروں کو جلایا گیا ہے, اس کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. جو بھی انسان ہے ان کو جینے کا حق ہے, اپنا عقیدہ اپنا مذہب وہ اختیار رکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم کسی کو بھی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ میرا عقیدہ اپناؤ گے تو پھر تم جینے کا حق رکھتے ہو, یا میرا مذہب اپناؤ گے تو تب تم جینے کا حق رکتے ہو. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہر کوئی بااختیار ہے. جس بھائی نے یہ بات کی کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ مطلب کہ کچھ لوگ اچھے بھی ہیں, کیونکہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ سبھی برے ہیں یا ہم برے ہیں یا ہم اچھے ہیں. مقصد یہ کہ دیکھیے قیامت تک اسی پہ دنیا چل رہی ہے, اگر اچھے نہیں رہے گی تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ ضرور ہے کہ اچھے ہیں لوگ, لیکن میجورٹی جو جس رخ پہ جا رہی ہے, ہم لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے وہ کرنا ہے. ماشاءاللہ اگر یہ اچھے لوگ نہ رہیں دنیا میں تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. بس ہم نے سسٹر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نے بانٹ رکھا ہے
کہ اگر ظلم ہے، اب جیسے یہ قادیانیوں کا اوپر ظلم ہوا ہے تو بحثیت شیعہ میری زبان بند نہیں ہو جانی چاہیے کہ یہ کیا، ٹھیک ہے ہم ان کے غیر مذہب سمجھتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی بھی بچہ ہے، کوئی بھی ان کے املاک ہیں، عیسائیوں کے گھروں کو جلایا گیا پاکستان میں، تو یہ زیب نہیں دیتا پاکستان یا بحثیت مسلمان ہمیں کہ ہم اس پر چپ ہو جائیں کہ فلاں طبقہ ہے وہ پیسا جا رہا ہے، وہ مارا جا رہا ہے، ایک طبقہ بالکل خاموش ہے۔ کرائیٹیریا یا پیمانہ ہمارے اندر انسانیت کا یہ ہو کہ ظلم ہوا ہے، اس میں حدود کی کوئی قید نہیں ہے، فلسطین ہے، ایران ہے، عراق ہے، جہاں بھی یہ پاکستان ہے، ظلم ہے، ظالم کی مذمت کریں کوئی بھی ہے اور اس پہ خاموشی نہ ہو۔ پھر اگر مظلوم ہے، آپ جتنی بھی اپنی طاقت رکھتے ہیں، زبان ہلا کے احتجاج کر سکتے ہیں، ریٹن کسی کو کوئی درخواست یا کوئی احتجاج مراسلہ بھیج سکتے ہیں، یا کوئی آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، منصب ہے۔ ایک وہ کھلاڑی معین علی ابھی انگلینڈ ٹیم میں کل بھی ہم نے بات کی، تو اس کو اتنا تھا کہ چلیں وہ جو بین تھا رسٹ بینڈ، اس کے اوپر اس نے فری فلسطین اور فری غزہ کا کچھ اس قسم کا میسج دیا ہوا تھا، تو اس نے اپنے تئیں کوشش کی ہے، گو کہ آئی سی سی نے اس کو منع کر دیا ہے کہ وہ سیاسی نعرے اس قسم کے نعرے کھلاڑی پورٹری نہیں کر سکتے آگے، لیکن اس نے اپنے تئیں کوشش ضرور کی ہے۔ تو یہ ایک جو جینے جاگنے کی، جیسے ہمارے کرام رضوی صاحب نے بھی کہا کہ لوگوں میں ایک پازیٹیو رجحان یہ بھی بڑھا ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، جو ظلم کو ظلم کہنے والے اب آہستہ آہستہ تھوڑے سے وہ جاگ رہے ہیں۔ جی اگلے کالر، بلکہ میں ہی لوں گا کالر، جو میں کنٹرول روم سے ابھی ہمارا سلسلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ جی آپ کی آواز جو ہے وہ، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی ایک سیکنڈ کوشش کروں گا سر۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی بھیا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، ہمارے ساتھ اپنا نام بتائیں کہ کون کہاں سے؟ کچھ آواز آپ کی کٹ رہی ہے بھائی، آپ نے بھی موبائل سے کیا ہے تو پھر آپ دوبارہ فون کر لیں تاکہ آپ کی آواز دوبارہ صاف آئے۔ تو بات ہم جیسے تھوڑا سا بتایا کہ پازیٹیو کی طرح بھی جیسے ٹھیک ہے رجحان ہے، یا اکثریت جو ہے وہ ابھی تک گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے، بے حسی زیادہ ہے، لیکن جو یہ بڑی بھی اسی وجہ سے ہے کہ جو حس والے ہیں یا جو اس قسم کا شعور رکھتے ہیں کہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے، ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو اکثریت ہے وہ بالکل ہر دور میں وہ گمراہ، یا اس کو اس انداز سے ہم وہ پاسنگ مارکس نہیں دے سکتے، لیکن اس کا ایک ذمہ، ان کے بگاڑ کا ایک ذمہ وہ اقلیت بھی ہے جو ہوتے ٹھیک ہیں لیکن رہتے اپنے گھر میں ہی ہیں، وہ اپنی زبان یا کسی بھی انداز سے ان کی تبلیغ نہیں کرتے۔ تو یہ ضرور ہونا چاہیے، خاموشی نہیں ہونی چاہیے۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ پھر کال ڈراپ ہو گئی، ایک اور کالر ٹرائی کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی جناب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بسم اللہ بولیں۔ ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میرا نام اظہر ہے، میں مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی اظہر صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ سب کی کو عید مبارک۔ خیر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، پہلے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ٹاپک ہے حقیقی عید۔ جی اس میں دیکھیے حقیقی عید کا جو صحیح مقصد ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، وہ اس کے کردار سے وابستہ ہوتا ہے۔ ہمارا پورا اسلام جو ہم کو تعلیم دیتا ہے وہ ہر لحاظ سے اپنے ایک معاشرے میں انصاف کا درس دیتا ہے۔ یہ مذہب کی بیسس پر کسی بھی قسم کی کوئی نفرت پھیلانا یا کسی کو اپنے سے بدتر سمجھنا صحیح معنوں میں تو اللہ تعالیٰ ہے جو جانتا ہے کہ کون اس کے نزدیک ہے اور کون نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ ہماری پوری زندگی جو ہے اس میں جو ایک اعلیٰ اخلاق اور اقدار کا جو ہم کو سبق دیا گیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اسوہ حیات جو ہمارے سامنے ہے، ہم کو اسی میں ڈھالتے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو پورے رمضان ہمارا گزرا ہے، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم اپنی زندگی میں بطرز جو ہے اصلاح کریں، وہ اپنے کردار میں، گفتار میں وہ ساری چیزیں پیدا کریں جس سے صحیح معنوں میں ہم ایک مسلمان ہونے کا معیار قائم کر سکیں، حقیقی، جس کو آپ کرائیٹیریا کہتے ہیں۔ اور حقیقی عید جو ہے وہ صحیح معنوں میں اسی چیز کو ریفلیکٹ کرنے کا نام ہے۔ خوشیاں جو ہیں دنیاوی لحاظ سے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، وہ آپ ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے آپ اپنی خوشیاں منائیے، کھائیے پیجیے، اچھے کپڑے پہنیے، جو بھی کچھ ہے، لیکن ایک وقت آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایک مہینہ دیا جو اس میں آپ کی تربیت کا ہوا، تو یہ تو آپ کی ذات سے وابستہ ہے۔
اور اس میں ایک پہلو یہ بھی کہہ دوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی مسلک کے سلسلے میں ایسی گفتگو نہ کریں، نہ کوئی ایسی بات کہیں کہ جس سے ڈس ریسپیکٹ ظاہر ہو، کیونکہ اگر وہ شخص غلط ہے یا وہ مسئلہ غلط ہے یا جو بھی کچھ ہے معاملہ، اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس بندے کے درمیان ہے. اگر وہ شرک کر رہا ہے یا کوئی غلط قدم اٹھا رہا ہے تو اس میں مجھے کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جانیے اور آپ کا اللہ جانے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو یہ. تو سب سے بڑی جو اس میں ایک اور پہلو آتا ہے وہ ہمارے علماء حضرات کا بھی آتا ہے. تو وہ علماء حضرات جو ہیں وہ پوری طریقے سے اس چیز کو لازم بنائیں کہ مسلمانوں میں کوئی تفرقہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور بحیثیت ایک مسلمان کی عزت کرنی چاہیے. اور سب جو ہمارے خلفائے راشدین اور جو ہمارے حضور اکرم کے صحابہ اور سب جو گزرے اہل بیت وغیرہ سب، ان سب کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو کوشچن نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے علماء حضرات کا یہ بھی اب اس وقت مقصد ہے کہ وہ مخصوص چند باتوں سے ہٹ کر عوام میں صحیح دنیاوی زندگی کا ایک شعور بیدار کریں. سمجھے نا آپ؟ تاکہ دیکھیے ہمارے حضور کی حدیث ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے اور جو ملاوٹ کرتا ہے. اس کا سبب جو ہے یہ ہماری مسجدوں سے عوام میں پہنچنا چاہیے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس میں یہ کردار نہیں ہوں گے کہ آپ جھوٹ بھی نہ بولیں، کم بھی تولیں. دیکھیے اسی ملاوٹ نے ہمارے بیچارے بچوں کی جو ملاوٹی دودھ ہے، سمجھنا آپ، اس میں زہر گھول کے رکھ دیا ہے کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، ان کی صحتوں کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ قتل طفلہ کی منادی ہو رہی ہے شہر میں، ماں مجھے بھی تو مثل موسیٰ بہا دے نہر میں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں عملی دنیا میں تعلیم چاہتی ہیں، ہمیں یہ ایکیڈیمک باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں. دیکھیے عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہماری کوئی 37 یا 40 شرائنز ہیں جن کو تباہ کر دیا گیا ہے. کیا ہماری عراق کی فورسز میں اتنی جان نہیں ہے؟ کیا ان کی ایئر فورس میں اتنی جان نہیں ہے کہ یہ جو دشمن اسلام کی قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں اس کے بیہائنڈ، ان کو ٹیکل کر سکیں، ان کو ختم کر سکیں؟ تو آخر یہ ہماری جو اسلامی اسپرٹ ہے وہ کہاں پر گئی ہے؟ سمجھے نا آپ؟ آج انہوں نے یہ کیا ہے کر پہ آ کر اس قسم کی حرکتیں کر سکتے ہیں. سمجھے نا آپ؟ تو یہ ہماری پوری اسلامی امہ کو جو ہے اور حکومتوں کو آگے کھولنے چاہیے. غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جو ہماری عقلیں نہیں سوچتی ان باتوں کو کہ صاحب ٹھیک ہے اسرائیل اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ ان کے ہاتھ میں اس طرح سے لڑیں گے تو آپ کی تو لاشیں روزانہ گر رہی ہیں وہاں کے اوپر. اور وہ جو اسرائیل ہے یہ تو حق و باطل کی جنگ ہے، جو سمجھیے آپ. تو اس میں آپ اپنی بھی عقل اور شعور کا کام لیں. اور ہماری سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے نا. ہم نے اپنی اصلاح کرنی چھوڑ دی، ہم نے اپنے آپ کی اسٹیبلٹی جو ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کو چھوڑ دیا ہے. ہم اتنی غلط چیزوں میں ملوث ہو گئے ہیں، اتنے غلط کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. سمجھے نا آپ؟ تو ہمارا کردار کہاں سے بنے گا؟ ہمارے اندر وہ قوتیں کہاں سے آئیں گی جو اسلام نے ہم کو دی ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان سب چیزوں کو اجاگر کریں. اور قطعاً طور پر میں تو یہ اصل میں تو شیعہ سنی کا لفظ سننا ہی نہیں چاہتا. بالکل میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ کہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں کے اسلاف تھے، سمجھا، جو ہمارے صحابہ کرام کے اسلاف تھے، اس سے آپ بات کریں. شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ اعظم صاحب جی. کردار کی بات کی تو پھر ہمیں ظاہر تاریخ اسلام میں علماء کرام پھر انہی لوگوں کا بتائیں گے کہ جن کا کردار جو ہے وہ ہر میدان میں ان کو فالو کرنے کے وہ قابل ہیں. تو بعض چیزیں ہیں کہ جو اور وہ بھی احترام کے ساتھ. اگر ہم پاکستان کی تاریخ کی بات کریں، یہ تو ظاہر علماء کرام اسلام کی تاریخ کی بات کرتے ہیں، اگر پاکستان کی تاریخ کی بات کریں اور پھر یہ بات تو کرنی پڑے گی کہ بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی وہ کس دور میں دی گئی. تو اب صدر ضیاء صاحب کو بالکل وہ ہم نہیں کہتے کہ وہ گالیاں دیں، لیکن احترام کے ساتھ وہ بتانا ضرور پڑتا ہے. اور علماء کرام جو حق پرست ہیں اور جو سمجھ کر اور تعلیم یافتہ انداز میں جو تاریخ اسلام بیان کرتے ہیں، وہ گالم گلوچ کا سہارا نہیں لیتے، وہ حقیقت ضرور بیان کرتے ہیں. اور حقیقت پتہ چلے گی کہ کن کردار والے لوگوں کو ہم نے فالو کرنا ہے تو پھر آج کے مسلمان کے لیے آسانی ہوگی. بہت اچھی بات اظہر صاحب کی. اور ایک جو پیغام تھا بدتر نہ سمجھے ایک دوسرے کو، یہ اچھی بات ہے کہ ہم نے کسی کو پلڑے کے اوپر تولنا نہیں ہے، ہم منصف نہیں ہیں. جی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی بسم اللہ. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی دیکھیے میں مینچسٹر سے بول رہا ہوں، سید آفتاب اشرف میرا نام ہے. جی بسم اللہ سید آفتاب. جی ماشاءاللہ میں ایک بات کہنا چاہتا تھا. جی
جو کہ میرے سامنے مطلب جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمل کیا جائے تو ہم میں بہت اتحاد ہو سکتا ہے, ہم لوگ مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں بلا کسی تفریق, الحمدللہ میں سید ہوں, حسنی حسینی ہوں, شجر نسب ہے میرے پاس, میں ایسی مطلب وہ نہیں کر رہا ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں اہل بیت, جو مسلک اہل بیت ہے, یہ تو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں. سمجھے نا, میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور اپنی اطرت. صحیح. اگر ہمیں ان کو مضبوطی سے تھام لیں اور اہل بیت کی جو اوصاف ہیں ہم اسے بیان کرنا شروع کر دیں تو سب کے سب یعنی سب ایک لائن پہ آ جائیں گے. جو جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں سب کے سب اہل بیت سے فائدیاب ہوئے ہیں, سب کے سب. امام ابو حنیفہ, امام حنبل, امام شافعی, سب کے سب استاد وہی ہیں, علم وہیں سے آ رہا ہے. جی ہاں, جی ہاں. اچھا, مسئلہ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم ٹی وی پہ آتے ہیں تو ہم اہل بیت کے اوصاف تو خیر بیانی کیا کرتے ہیں, دو چار بیان کی اور اس کے بعد شروع ہو جاتے خلفائے راشدین پہ تبرہ, اس پہ تبرہ, امیہ. ارے چھوڑیں ان چیزوں کو, آثار بیان کریں اہل بیت کی. ہمارے یہاں بھی دوسری طرف ہے, وہ انہوں نے اس میں اوس لیا ہوا ہے کہ جی وہ شیعہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں ہمیں. ارے اہل بیت کے اوپر جب آپ آئیں گے تو وہ تو ایک مکمل کتاب ہے, ان کا اتنا ان لوگوں کا احسانات ہیں, اور ساری لائف دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کتنی حدیثیں ہیں, ایک تھوڑی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ منظر عام پہ نہیں لاتے ہیں, دوسرے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے بغض میں آ جاتے ہیں. بات ہے اگر یہ میری دل سے یہ التجا ہے میری کہ اگر صرف اہل بیت اطہار کے اس پہ چلے جائیں نا, جو مسلک ہے, اور یہی سب کچھ وہیں سے مل رہا ہے. صحیح. ہلو, بالکل صحیح, بالکل صحیح آپ نے کہنا. وہیں سے مل رہا ہے سب کچھ, تمام ریفرنسز وہیں سے, قربانی میں دیکھے, شجاعت میں دیکھے, علمیت میں دیکھے, اللہ اکبر, مولا کائنات کیا ہے. صحیح. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ دوسرے بس یار یہ شیعہ یہ کرتے ہیں لہٰذا وہ شروع ہو جاتے ہیں. ارے مطالعہ کریں حدیثوں کی, میں اپنی ان کو بھی کہتا ہوں. اتنا ہے کہ میں تو سوچتا ہوں کہ یار کیسے ان لوگوں نے اگنور کیا ہوا اتنا میٹیریل. تو میری التجا ہے یہ کہ مطلب یہ کہ اہل بیت اطہار کا اوصاف پیش کریں, اور وہ تو خود ایک مکمل یعنی ایک جو اسلام ہے وہی تو اسلام ہے. ہمیں جو ہمارا جو اسلام ہمارے گھروں میں اہل بیت کا مذہب ہے, دین ہے, اہل بیت ہے, جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے چلا آ رہا ہے. صحیح. بہت شکریہ سید آفتاب اشرف صاحب مانچسٹر سے. بریک کا کہا جا رہا ہے لیکن آپ کا میسیج دنیا تک پہنچ گیا کہ بالکل جو منبع نور ہے, منبع علم ہے اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ, اگر ہم ان کے ہی اوصاف بیان کریں ہر جگہ تو پھر ظاہر ہے پھر لوگوں میں اویئرنیس بڑھے گی, اور جو دوریاں ہیں اور اس حوالے سے وہ کم ہوتی جائیں گی, اور آپس میں جو اتحاد ہے, محبت ہے, وہ بڑھے گا. اور اس حوالے سے کچھ مشکلات اس وقت ہوتی ہیں کہ جب دوسری طرف سے بالکل اس قسم کے جب ایام بھی آتے ہیں بالکل خاموشی ہوتی ہے کہ یہ وہ مخصوص ہے کہ ہاں جی وہ شیعوں نے کرنا ہے. ایون عید بھی شیعوں کے ساتھ نہیں کی تو پھر آپ نے وہ اگلے دن دیکھ لیا خمیازہ کہ ان کو معافی مانگنی پڑی کہ ہم نے پہلے دن عید غلط کی تھی. تو یہ اس قسم کی جو ڈگمگاہٹ ہے, آپ فوکس کر لیں کہ ہم نے فالو کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام کو, اور پھر ہم صحیح طور پہ مسلمان بن پائیں گے. تو اس میں یہ تفریق نہ رکھیں کہ یہ شیعوں نے کرنا ہے تو پھر ہم نے یہ نہیں کرنا. اس حوالے سے بات کنٹینیو رکھیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.